تلوں میں تیل نہیں ہے جو آج کل قرآن و سنت کے نام پہ ہر آدمی نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے نا, تو یہ دوسروں کی دکانیں بند کرانے کی جو باتیں ہیں, یہ اصل میں اپنی نئی دکان جب تک چلتی نہیں ہے مارکیٹ میں, جب تک دوسرے کی بند نہیں ہوتی. تو ان کا مقصد بند کرانا نہیں ہے, نیا چورن مارکیٹ میں لانچ کرنا ہے. تو یہ صاحب جو حساب چل رہا ہے نا, یہ اسی وجہ سے چل رہا ہے کہ آپ جو ایک ہمارا فقہ مرتب ہو چکا تھا, امت اس کو باقاعدہ حکومتیں چلی ہیں اس پہ صدیوں. جب یہ فقہ مرتب ہوا ہے نا تو پوری دنیا میں اسلامی حکومت جہاں بھی قائم ہوئی ہے, کسی ایک فقہ کو باقاعدہ عدالت میں لا بنا. آج تک سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے, آج تک, کیونکہ ان کو پتا ہے اگر فقہ حنبلی کو نکال دیا اور ڈائریکٹ قرآن و سنت کا بول دیا دعویٰ تو بڑا اچھا ہوگا, لیکن ججز جو ایسی کی تیسی کریں گے نا, ایک جج فتویٰ دے گا 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, دوسرا کہے گا 3 ہوتی ہیں, چوتھا کہے گا 3 ایک بھی نہیں ہوتی, کیونکہ شیعہ کا مذہب ہے کہ ایک بھی نہیں ہوتی, وہ کہیں سے نکال لے گا اس کو. وہ کہے گا چونکہ حالت حیض میں 3 طلاقیں دی لہٰذا ایک بھی نہیں ہوئی. دوسرا کہے گا حالت طہر میں دی ہیں لیکن ہم بستری کر لی تھی تو یہ ناجائز طلاقیں, ناجائز ایک بھی نہیں ہوتی لہٰذا ایک بھی نہیں ہوگی. اہل حدیث کے طلاق کے معاملے میں اتنے اقوال ہیں نا کہ آپ کی سوچ ہوگی. یہ جو کہتے ہیں نا اہل حدیث ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کہتے ہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اہل حدیث یہ کہتے ہیں ایک مہینے میں ایک ہفتے کے وقفے سے بھی 3 دیں تو کتنی ہوں گی, ایک. اور وہ ایک جب ایک ہوگی, اگر حالت حیض میں 3 دیے تو ایک بھی نہیں ہوگی. بہت سے اہل حدیث یہ بھی کہتے ہیں. بعض اہل حدیث کہتے ہیں نہیں حالت حیض میں کتنی ہو جائیں گی, بلکہ میں شروع سے بتاتا ہوں. بعض اہل حدیث کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی 3 ہی ہوتی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. وہ کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں, کسی اور چیز کو نہیں مانتے, اور قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, 3. یہ بھی اہل حدیث کے فتوے ہیں, میں آپ کو حوالے دکھا سکتا ہوں, اور اس زمانے میں بھی اہل حدیث کے ایسے فتوے ملیں گے کہ 3 ہوتی. بعض اہل حدیث اس کے قائل ہیں کہ اگر 3 دے دیں تو ایک بھی نہیں ہوگی, اگر حیض میں دی ہے یا اس طہر میں دی ہے جس میں بیوی سے ہم بستری کر لی ہو. ہم بستری کرنے کے بعد چونکہ طلاق دینا جائز نہیں ہے, تو اگر دی ہے تو ناجائز طلاق ہے, 3 کیا ایک بھی نہیں ہوگی وہ. یہ بھی اس کے بھی قائل ہیں. بعض کہتے ہیں نہیں ایک تو ہو جائے گی, کتنی ہو جائیں گی, ایک ہو جائے گی. اور بعض کہتے ہیں کہ جب ایک ہو جائے گی نا تو اگلے مہینے میں دوسری طلاق سے پہلے اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو پھر اگلے مہینے دوسری بھی نہیں ہوگی. یہ بھی اہل حدیث میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, ریٹن میں میرے پاس تحریر موجود ہے, اور بہت بڑے عالم ہیں ہندوستان کے اہل حدیث, ان کا فتویٰ ہے کہ اگر ایک آدمی نے بیوی کو پاکی کی ایام میں طلاق دی اور ہم بستری نہیں کی, ایک دی ہے, اگلے مہینے اگر وہ دوسری دے گا تو وہ نہیں ہوگی. حالانکہ وہ تو سنت کے مطابق دے گا اگلے مہینے, اس لیے نہیں ہوگی کہ قرآن نے کہا ہے کہ طلاق کے بعد رجوع کا بھی تذکرہ کیا ہے قرآن نے, تو اس نے چونکہ رجوع نہیں کیا لہذا وہ نہیں ہوگی. پہلی طلاق سے رجوع کرے گا پھر اگلے مہینے دے گا تو دوسری ہوگی. یہ بہت بڑے عالم کا فتویٰ ہے. اور ایک فتویٰ یہ بھی ہے اہل حدیث علماء میں یہ قول یہ بھی ہے کہ نہیں ایک طہر میں ایک دے گا تو ایک ہوگی, چاہے رجوع کیا ہو یا نہیں کیا ہو, ہم بستری کی ہو یا نہیں کی ہو, اگلے طہر میں دوسری دے گا تو ہو جائے گی. تو اتنے فتاوا, یہ تو 3 طلاقیں دینے کے بعد لوگ جو اہل حدیث عالم سے فتویٰ لے آتے ہیں نا اپنے مطلب کا, تو وہ عالم بھی اپنے مطلب ہی کا ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, ایک. اگر میں ان کو بتاؤں کہ فلاں جگہ ایک اہل حدیث مفتی ہے جو 3 کو 3 کہتا ہے, کبھی بھی نہیں جائیں گے. تو یہ جو دین کو تماشا بنایا ہے نا لوگوں نے, میں نہیں کہہ رہا یہ اہل حدیث, وہ ان کی اپنی نیت ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں, ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں. میں کسی کی نیتوں پہ شبہ نہیں کر رہا, جو کلمہ پڑھتا ہے اس کی نیت صحیح ہو سکتی ہے, لیکن اس کا جو رزلٹ نکل رہا ہے نا وہ فساد ہے. لوگ کل دین کو چادر اٹھا کے پھینک دیں گے, بولیں گے یار ان کا تو کچھ پتہ نہیں ہے, مسائل ہیں کیا, ادھر وہ بتاتا ہے, ادھر جاؤ وہ بتاتا ہے, وہ بھی قرآن و سنت کا لیبل لگاتا ہے, وہ بھی قرآن و سنت کا لیبل لگاتا ہے. تو چھوڑو یار, کوئی لا ہوا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی. یہ فقہاء نے ہمارے لیے ٹینشن ختم کر دی, فقہ کو مرتب کیا. اس میں بھی اختلاف ہوتے ہیں لیکن ہر فقہ میں ایک مفتہ بھی قول ہوتا ہے, وہ اس فقہ کے ماہرین کو پتہ ہوتا ہے. جیسے آپ کو فقہ حنفی میں بہت سارے اقوال ملیں گے, لیکن پوری دنیا میں کسی بھی حنفی مفتی سے فتویٰ لوگے, فتویٰ پر ایک ہی قول ہوگا, کیونکہ مشائخ نے دلائل کی دنیا میں ایک قول کو راجح قرار دے دیا ہوتا ہے کہ یہ راجح ہے دلائل کے لحاظ سے, زمانے کے لحاظ سے. تو پوری دنیا میں جاؤ گے الا ماشاءاللہ ان میں اختلاف بہت کم ہوتا ہے. اسی طرح شافعی فقہ کو اگر فالو کرو گے آپ تو پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے اس شافعی مفتی کا فتویٰ ایک ہی ہوگا. طلاق کے مسائل میں ایک ہوگا, تراویح کے مسائل میں ایک ہوگا, زکوٰۃ کے مسائل میں ایک ہوگا, کیونکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے نا. اور فتویٰ مفتہ بھی قول, یعنی مفتہ بھی کا لفظ یاد رکھ لیں کہ بھئی ایسے نہیں کہ وہ, ایسے تو اقوال ان کے یہاں بھی بہت ملتے ہیں لیکن ایک رائے جم گئی ہے کہ یہ ہے, تو پھر اس کو شافعی فقہ کہا جاتا ہے.
جیسے امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ 2.5 سال تک مائیں بچوں کو دودھ پلائیں، لیکن پوری دنیا میں آپ کسی بھی ادارے سے فتویٰ لوگے فقہ حنفی کے، وہ فتویٰ کیا ہوگا؟ 2 سال، اس لیے کہ مشائخ نے اس قول کو مرجوح قرار دیا۔ امام حنیفہ کا فقہ یہ ہے کہ دارالحرب میں آپ سود لے سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں کسی ریلائبل ادارے میں جاؤ آپ، ایسا نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے کہیں بھی ادارے میں جاؤ جو فقہ حنفی کا کو فالو کرتے ہوں گے، فتویٰ یہی ہوگا کہ دارالحرب میں بھی سودی لین دین جائز بولو نہیں ہے۔ تو عوام کو نا بے لگام ہونے سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک فقہ کا ان کو پابند کیا جائے جو پراپر فقہ ہو، جس کے علماء پوری دنیا میں موجود ہوں، اور یہ چاروں فقہ ہی ہیں۔ فقہ حنبلی ہے، اس کو بھی دنیا فالو کرتی آئی ہے، تو اگر آپ ان سے ہٹیں گے تو پھر بے لگام ہے بھائی، پھر تو نہ طلاق کا مسئلہ حل ہوگا نہ زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کے مسائل تو اور بھی زیادہ پیچیدہ ہیں، آپ زکوٰۃ کا نصاب پوچھ لو، آپ کسی ایسے پروفیسر سے پوچھو زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، تو پھر اپنے بارے میں پوچھو کہ اس کے قرآن و حدیث سے بتا دو، وہ نہیں بتائے گا ٹھیک ہے نا، کھوپڑی گھومتی رہے گی اس کی، بیٹھا رہے گا۔ تو یہ موٹے موٹے مسائل لے کر امت میں آگ لگانے کے لیے بس لیتے ہیں، رفع الیدین ہو گیا، آمین بالجہر ہو گیا، آہستہ آمین، زور سے آمین، رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، تو یہ 2-4 مسائل ہیں موٹے موٹے۔ آگے گہرائی میں جاؤ گے تو سارے یا تو سعودی عرب کے فتاوی سے فتوے چوری ہو رہے ہیں، یا یہ کہ وہ کہیں مصر کی کسی جامع ازہر کا وہاں سے نکالا ہوا ہوتا ہے، تو اس مفتی کی اپنی ایک خوابوں اور خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، کہیں سے بھی لے کے پارسل کر دیا۔ مستفتی جو سوال پوچھنے والا ہے اس کو چونکہ اپنا فائدہ اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک میں نے بتایا نا، ایک جگہ 3 طلاقیں دے کے ایک آدمی آئے، میں نے کہا بھائی چاروں فقہ میں حرام ہو گئی بیوی، قرآن و سنت کی روشنی میں حرام ہو گئی، کوئی راستہ نہیں۔ بن باز کا فتویٰ دکھا دیا کہ وہ تو کہتے ہیں 3 ایک ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ چاروں ائمہ بن باز سے بہت بڑے تھے، اور پھر خلفائے راشدین سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ دکھا سکتا ہوں، حضرت عثمان کا دکھا سکتا ہوں، حضرت علی کا دکھا سکتا ہوں، اور بہت سارے صحابہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا دکھا سکتا ہوں، جن کے نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ایسے بہت سے صحابہ ہیں، ابھی دکھاتا ہوں حدیث کی، سب یہی فتویٰ دے رہے ہیں کہ اکٹھی 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3، اور آپ بن باز ایک اکیلے کو لے کر آ رہے ہو۔ آپ کہنے لگا نہیں، انہوں نے جو فتویٰ دیا اس میں قرآن و سنت کے دلائل بھی دیے ہیں، حدیث بھی کوٹ کی ہے انہوں نے، تو میں حدیث کو فالو کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ اگر حدیث کو فالو کرنے کی وجہ سے بن باز کو فالو کر رہے ہو، بن باز کا فتویٰ ہے جو ایک نماز جان کر چھوڑ دے مرتد ہے، کافر ہے، اس کا نکاح بھی ختم، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ یہاں تک ان کا فتویٰ ہے کہ آپ اگر صبح رات کو آپ سوئے اور آپ نے الارم لگایا صبح 8 بجے اٹھنے کا، فجر کا الارم آپ نے نہیں لگایا، آپ کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ ان کی رائے یہ ہے کہ جو جماعت جان کر ایک نماز چھوڑ دے بغیر کسی عذر کے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ امام احمد بن حنبل کا یہی مسئلہ تھا نا، وہ ان کی یہی رائے تھی، اگرچہ فقہ حنبلی میں اس پہ فتویٰ نہیں دیا گیا، ان کی بہرحال یہ رائے تھی۔ بن باز نے اس رائے کو فالو کیا کیونکہ ان کی نظر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ رائے زیادہ مضبوط۔ تو کہنے لگا بھائی، میں نے کہا اس لیے آپ اگر یہ بیوی کو رکھ بھی لیں گے نا تو بن باز کے فتوے کی روشنی میں، مجھے پتا تھا وہ نمازی نہیں ہے، میں نے کہا جیسے ہی نماز چھوڑیں گے بیوی دوبارہ حرام ہو جائے گی آپ کے اوپر، پھر توبہ کریں، دوبارہ نکاح پڑھیں، نیا مہر رکھیں، پھر اگلی نماز چھوڑی دوبارہ، میں نے کہا آپ پہ اربوں کھربوں روپے مہر آ جائے گا آپ کے اوپر، اور سارا دن یہی کام کرتے رہو گے۔ میں نے کہا جمہور کے فتوے میں تو فائدہ یہ ہے کہ بیوی حرام ہو گئی، کہیں اور شادی کرو، اللہ اللہ کرو بس، اور اگر یہ بیوی نہیں نکاح کر لیتی ہے، ہم بستری ہو جاتی ہے اور اتفاق سے وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو، تو جہاں کسی اور سے کر سکتی ہے آپ سے بھی نکاح کر سکتی ہے، تو یہاں تو پھر بھی گنجائش ہے۔ تو کہنے لگے نہیں میں بن باز کے اس فتوے کو نہیں مانتا، یہ سچا واقعہ ادھر ہی مسجد میں ہوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ اس پہ تو جو حدیث ہے نا وہ اس سے زیادہ مضبوط ہے 3 طلاق والے مسئلے پر۔ میں نے کہا 3 طلاقوں والے مسئلے پر عبداللہ بن عباس سے حدیث ہے کہ 3 طلاقیں کہ نبی کے دور میں 1 تھیں، لیکن عبداللہ بن عباس کا اپنا فتویٰ ہے کہ 3 ہوتی ہیں، جبکہ یہاں عبداللہ بن مسعود پیش کرتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز چھوڑنے کو، اور اس میں عبداللہ بن مسعود بھی یہی رائے رکھتے تھے۔ تو یہاں تو جو حدیث ہے وہ عبداللہ بن مسعود کے فتوے کے بالکل کیا ہے؟ موافق ہے، لہٰذا اس حدیث کا کوئی دوسرا مطلب نکالنا بڑا مشکل کام ہے۔ طلاق میں تو 10 مطلب نکلتے ہیں کہ وہ اس کا مفہوم، لیکن یہ ہے کہ اتنا سمجھایا مگر، تو یہ اپنی خواہشات کی پیروی ہے میرے بھائی، یہ قرآن و سنت کی پیروی۔ بن باز کو تو ہم معذور سمجھتے ہیں بھائی، ان کی جو سمجھ میں آیا انہوں نے کہا، لیکن آپ کس بیس پر ان کو فالو کر رہے ہیں؟ مجھے ایک دن وہ کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل کو نہیں فالو کرتے تھے بن باز، حالانکہ کرتے تھے، وہ حنبلی تھے، چند مسائل میں انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے تو خود ان کی تحریر ہے کہ مذہبی فی الفقہ مذہب احمد بن حنبل،
تو کہنے لگے کہ بھائی وہ جو ہے نا میں ان کو اس لیے فالو کر رہا ہوں کہ وہ قرآن و حدیث کو. تو میں نے کہا امام احمد ابن حنبل امام بخاری کے استاذ ہیں, کیا وہ تورات انجیل کو فالو کرتے تھے؟ امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ اکٹھی 3 ہوتی ہیں. میں نے کہا عجیب بات ہے, بن باز تو قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں, اور احمد ابن حنبل جو امام شافعی کے شاگرد اور امام بخاری کے استاذ صدیوں پہلے کے, جنہوں نے تابعین تبع تابعین کے دور جو دیکھ رہے ہیں, وہ کسی اور چیز کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ سب میں اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں, یہ ظاہری دعوے ہیں, لیکن جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو امت میں پھوٹ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو.